ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفضح والزلازل. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات گرامی اور سامعین کرام، آج آسمانی کیلنڈر کے اعتبار سے ہمارا نیا سال شروع ہو گیا ہے. جیسے ہمارے جو انتظامی سال ہیں ہمارے ملک کے، پاکستان کے، اور اسی طرح دنیا کے ہر ملک کے سالوں کا آغاز الگ الگ تاریخوں سے ہوتا ہے. ہمارا کیلنڈر جو ہے انگریزی کیلنڈر وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے جنوری سے. ہمارا تعلیمی سال جو ہوتا ہے وہ مارچ اپریل سے شروع ہوتا ہے. ہمارا مالی سال جو ہے وہ جولائی سے شروع ہوتا ہے. ایسے ہی اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو تقسیم ہوتی ہے، جو قسمتیں اور نصیب انسانوں کے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، وہ 15ویں شعبان المعظم کی رات ہوتی ہے، نصف شعبان المعظم. تو آج ہمارا گویا پہلا دن ہے، اگلے سال کا پہلا دن ہے. پچھلے سال کے دفتر سمیٹے جا چکے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دفتر جب لپیٹے گئے تو ان کے نام اعمال گناہوں سے پاک کر دیے گئے تھے، وہ دھل گئے تھے، استغفار کر لیا تھا. اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ بھی جو اس سال کی آغاز کی اہمیت کو سمجھیں گے اور آج کچھ عہد اور ارادے کریں گے. ہر انسان کی زندگی میں سب سے بڑے دو واقعات ہوتے ہیں. سب سے بڑے واقعات انسان کی زندگی میں دو ہوتے ہیں، اور دونوں میں انسان کا کوئی اختیار اور ارادہ نہیں ہوتا. سب سے بڑا واقعہ، سب سے پہلا اور سب سے بڑا واقعہ جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے وہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے بڑا واقعہ اس کی زندگی میں یہی ہوتا ہے، اور اس کی اسے کچھ خبر نہیں ہوتی. انسان جب دنیا میں آتا ہے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی. باقی لوگوں کو خبر ہوتی ہے، اسے خبر نہیں ہوتی. اور اس میں انسان کے ارادے اور اختیار کی کوئی آزادی بھی نہیں ہوتی. وہ جو کسی نے کہا ہے اور بجا کہا ہے کہ لائی حیات آئے لے کر قضا چلی چلے، لائی حیات آئے لے کر چلی قضا چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. آنے میں کسی کی مرضی کا دخل نہیں تھا، یوں ہی جانے میں بھی ہماری مرضی نہیں ہوگی. دوسرا بڑا واقعہ دنیا سے ہمارا جانا ہوگا. دنیا میں جب ہم آئے ہمیں خبر نہ تھی، باقی سب کو خبر تھی. لیکن دنیا سے جب کوئی انسان جاتا ہے اس وقت اس کو خبر ہوتی ہے، لیکن باقیوں کو خبر نہیں ہوتی. باقیوں کو خبر نہیں ہوتی. سب سے بڑا دوسرا واقعہ یہ موت ہے جو سب پر آنی ہے. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، بس اے مخاطب تجھے دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا کی زندگی بڑی لبھانے والی ہے،
دل بہلانے والی ہے، بندہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. بس اے انسان دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. یہ ایک منزل ہے جسے تجھے عبور کرنا ہے اور بڑی کٹھن مرحلہ ہے. ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، سب سے زیادہ غافل ہم اسی سے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسان سب سے زیادہ اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کر لے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند کون ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہو اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. ہم عقل مند سمجھتے ہیں جو دنیا میں خوب مال کمائے، دنیا میں جس شعبے کے اندر شعبہ زندگی کے اندر ہے اس کے عروج پر جائے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دنیا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس پر امت کا اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. تحقیق یہی ہے کہ انبیاء کرام کے بعد علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد افضل ترین انسان ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا حال یہ ہے وہ حساب سے اتنے خوف زدہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو حساب ہونا ہے اس سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ ایک دفعہ خطاب کر رہے تھے، درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اوپر چڑیا چہچہائی تو آپ نے چڑیا کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے اور تجھے چہچہانے کا حق ہے، اس لیے کہ تجھے حساب کا خوف نہیں. میں کیسے مسکراؤں کہ مجھے تو حساب کا خوف ہے. یوں ہی ایک مرتبہ آپ تقریر کر رہے تھے، دوران خطاب آپ پر رقت طاری ہوئی، پیروں کے نیچے پڑے ہوئے ایک تنکے کو اٹھایا اور کہا کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور کاش میں یہ حقیر تنکا ہوتا جو پیروں کے نیچے مسل دیا جاتا. یہ اس ہستی کا حال ہے جس کے لیے امت نے یہ کہا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انسانوں کے اندر انبیاء کرام علیہم الرضوان علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد افضل ترین انسان ہیں یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والے صحابی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں. سب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، مرید رسول ہیں. یہ مراد رسول ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر اللہ سے لیا ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او عمر بن الخطاب، وخصصته عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اللہ اسلام کو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما، اور میں اگر تو مجھ سے پوچھے اے اللہ تو میری چاہت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ مراد رسول ہیں، مراد رسول. اور ان کا حال یہ ہے کہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ زخمی ہو گئے اور آپ کو آخر میں نبیذ پلائی گئی. تو نبیذ جب پلائی گئی تو وہ حلق کے راستے اندر گئی اور پیٹ کے راستے سے باہر آ گئی، کیونکہ پیٹ میں اس نے چھری سے خنجر سے زخم کیے تھے تو معدے میں زخم ہو گیا. تو نبیذ پلائی تو وہ پیٹ کے راستے نکل گئی. تو آپ سمجھ گئے کہ وقت آخر آ گیا. تو آپ اپنے بیٹے کے سر، ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کی گود میں آپ کا سر اقدس تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بڑے پائے کے صحابی، سنتوں کی پیروی میں سب سے ممتاز ہیں. تو بہرحال ان کی گود میں سر رکھا ہوا تھا تو اور آخرت کو یاد کر رہے تھے اور کہا کہ اگر عمر سے حساب لیا گیا اور اس کے حساب میں یہ برابر سرابر چھوٹ گیا تو یہ بڑی بات ہوگی. یعنی یہ دوزخ سے بچ جائے، جنت بھلے نہ ملے، دوزخ سے بچا لیا جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ ابا جان کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیبوں کو نام لے کر جنت کی بشارت دی، ویسے اور بہت سارے صحابہ ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، لیکن جن کو نام لے کر کہا، مثلا ایک صحابی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آج کی رات ہے، اس رات میں اللہ کی بخشش کا پیغام عام ہے مغرب کے وقت سے، ویسے یہ رات ہر دن میں ہر رات کے اندر یہ ساعت آتی ہے، اور آخری پہر میں تہجد کے وقت میں آخری چوتھائی میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اللہ کی تجلی آسمان دنیا پر پڑتی ہے اور اللہ کی طرف سے ندا کی جاتی ہے کہ حل من مسترزقن ارزق لہو، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، حل من مستغفرن اغفر لہو، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اور حل من مبتلن، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا فاعافی لہو، کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ یہ تین پیغام اللہ کی رحمت ہر رات کو رات کے پچھلے پہر دیتی ہے، لیکن یہ جو بڑی راتیں ہیں جیسے یہ آج کی رات ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد ہی سے اللہ کا یہ پیغام عام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے یہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ اس میں ہم نوافل پڑھتے ہیں اور وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، تین چیزوں کا پکارا گیا اور اس لیے تین دعانے ادا کیے جاتے ہیں، تین مرتبہ دعائیں کی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کا ذکر کیا، اس لیے بزرگوں نے اسی سے متاثر ہو کر یہ طریقہ رائج کیا ہے کہ کر لو بھائی جس کو نیکی کرنی ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو مراد رسول ہیں۔ جب ان کو اپنی وفات کا یقین ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ آج کی رات کا پیغام ہے، اس رات میں ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 6 بندوں کے۔ حدیث میں 6 بندوں کا نام لے کر کہا گیا، اللہ ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، سے حضور نے کہا کہ اے عائشہ، آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو نار جہنم سے رہا کرتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا قبیلہ تھا۔ فرمایا کہ جو عادی شراب نوش ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی، جو آج کے دن بھی شراب نوشی نہ چھوڑے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آج کی رات بھی فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان ہو اس کے لیے بھی مغفرت نہیں ہے۔ کینہ رکھنے والا، دل کے اندر بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اس کے لیے بھی مغفرت نہیں ہے۔ تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ قاطع رحم، جو خونی رشتوں کو کاٹتا ہو اس کے لیے بھی مغفرت نہیں ہے۔ 6 بندے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ آج کے سود خور، چھٹا سود خور، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا، باقی سب کی مغفرت ہے۔ تو کینہ پرور ہم بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا اشارہ، مغفرت کی خوشخبری بہت سارے صحابہ کرام کو دی۔ ایک صحابی آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو ابھی ایک صحابی آئیں گے، مسجد میں ایک ساتھی آئیں گے، اس کو دیکھ لے وہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی نوجوان، ان کو بڑا شوق ہوا کہ کون ہے وہ خوش نصیب جو جنتی ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں۔ تو ایک صاحب دیکھا، ایک صحابی آئے، انہوں نے ان کو دیکھا، وہ بظاہر اعمال میں ایک عام سی صحابی تھے، تو وہ بیٹھ گئے چپ کر کے۔ اگلے دن پھر سرکار نے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہے تو ابھی ایک صاحب آنے والے ہیں، ان کو دیکھے۔ پھر دیکھا وہی صحابی، وہ نوجوان، ان کو اشتیاق ہوتا تھا کہ وہ جنتی کون ہے، تو وہ بیٹھے، تو وہی صحابی دوبارہ مسجد میں آئے۔ اب ان کو دل میں اور اشتیاق ہوا کہ یار یہ ہم تو ان کے اندر کوئی خاص عمل نہیں دیکھتے، ممکن ہے کوئی چھپ کے عمل کرتے ہوں۔ تیسرے دن جب حضور نے فرمایا کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو ابھی ایک صحابی آنے والے ہیں، تو دیکھا کہ وہی صحابی آئے، تو ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ میں ان کے اعمال تو دیکھوں، کیا عمل کرتے ہیں، ظاہراً تو ان کا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان صحابی سے عرض کیا کہ چچا میں آج آپ کا مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہوں گے، لمبے لمبے اعمال کرتے ہوں گے،
تو یہ انہوں نے کہا کہ چچا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. یہ گھر لے گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ مہمان آئے ہیں، ان کی مہمانداری کرنا. ان کی مہمانی کی گئی. انہوں نے دیکھا، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد گھر آ کر جو سنت نفل پڑھنی تھی وہ پڑھے اور اس کے بعد سو گئے. اور صبح نماز کے وقت میں اٹھے، اذان ہوئی، اٹھے اور انہوں نے نماز کے لیے جانے لگے. یہ بھی ساتھ چلے گئے. انہوں نے کہا چچا ایک رات اور مہمانی کرنی ہے. ان کا ممکن ہے میری آنکھ لگ گئی ہو اور انہوں نے کوئی عبادت کی ہو. اگلی رات ساری رات یہ جاگتے رہے اور بستر کے اندر سے سر نکال نکال کر دیکھتے رہے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں. کوئی عمل خاص ان کا نظر نہیں آیا. دوسری رات بھی گزر گئی. تیسرے دن انہوں نے کہا کہ چچا ایک رات اور اجازت دے دیں. تو تیسری رات کی جب ان کو اجازت ملی، وہ ساری رات جاگتے رہے، ایک لمحے کو بھی نہ سوئے اور دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کوئی ویسے کہ تو ویسا اس کے معمول تھے، عشاء کے بعد وہ آئے، گھر میں سنتیں پڑھی، نفل پڑھے اور سو گئے. اور اس کے بعد صبح کی نماز پر اٹھے اور چلے گئے. اب جب وہ تیسرے دن، اور شرعی مہمانی آپ جانتے ہیں 3 دن کی ہوتی ہے، تیسرے دن جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اجازت چاہی اور کہا کہ چچا میں آپ کے پاس مہمان ایک خاص ارادہ لے کر آیا تھا. مہمان بننے کے لیے میں آپ کے پاس ایک نیت لے کر آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کی جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرا کون سا عمل ہے جس سے اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا اور رسول اللہ نے تیرے جنتی ہونے کی خبر دے دی. اب انہوں نے کہا کہ بھتیجے میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو بستر پر تو اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر کے سوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اے اللہ جس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، اے اللہ میں نے اس کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دے. میں روزانہ بستر پر سوتے ہوئے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، بس یہی عمل ہے. تو دل کو کینے سے صاف رکھنا، ایک تو یہ پتہ چلا. دوسرے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی شان کیا ہے، حضور کے علم کی شان کیا ہے کہ حضور لوگوں کے زندگی میں ان کے جنتی اور دوستی ہونے کی خبر دے رہے. اور تیسرے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن نام لے کر جن 10 صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جنت کی خوشخبری دی ہے وہ ان میں عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب ان کا وقت آخر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی حضور کے محبوب، حضور کے مراد اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھے ہوئے پڑے ہوئے. تو ان کے بیٹے نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ برابر سرابر آپ تو جنتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری آپ کو عطا کی ہے اور شب معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آپ کا محل دیکھا ہے. معراج شریف کے واقعے میں ہے، اس دفعہ تو ہم نہیں بیان کر سکے، ہمارا وقت شاید اتنا نہیں تھا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے معراج سے واپس آسمانوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر جنت میں میں نے تیرا محل دیکھا، سفید یاقوت کا محل دیکھا، سفید یاقوت کا. میں واپس آ رہا تھا، میں نے جب وہ محل دیکھا مجھے بہت پسند آیا، تو میں نے اس کے نگران فرشتے سے پوچھا کہ اے فرشتے یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتے نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر ہے نا، یہ ان کا محل ہے. تو مجھے شوق ہوا کہ میں اس کو اندر سے دیکھ لوں. میں اندر جانے لگا، پھر اے عمر مجھے تیری غیرت آئی کہ شاید تو غیرت کرے کہ میں تیرے محل میں کیوں چلا گیا. عمر رو پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اور آپ سے غیرت؟ یا رسول اللہ میری جان، میرا مال، ہر شے آپ پر قربان ہے، آپ چلے جاتے. یہ عمر جب ان کا وقت آخر آیا اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور آپ رو رہے ہیں زار و قطار، اور بیٹے نے جب تسلی کے یہ کلمات کہے تو کہا بیٹا دھوکہ نہ دے، مجھے باتوں سے نہ بہلا، اللہ کی قسم رسول اللہ کا فرمان بالکل برحق ہے، مجھے اس میں شبہ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی حیات میں میرا انتقال ہو گیا ہوتا، حضور کی حیات میں میں وفات پا جاتا، پھر تو مجھے کوئی اندیشہ تھا ہی نہیں. حضور کے بعد ہم دنیا کے معاملات میں چلے گئے، اور دنیا کے معاملات میں جب ہم گئے تو اب میں ڈرتا ہوں کہ اگر عمر سے حساب لیا گیا تو عمر مارا جائے گا. اے بیٹے میرا سر جو ہے وہ اپنی گود سے ہٹا لے، زمین پہ رکھ لے،
اور جب انہوں نے ان کا سر زمین پہ رکھا تو یہ الٹے ہو گیا کروٹ کے بل اور اپنے چہرے کو رخساروں کو زمین پر رگڑنے لگے، زمین پر رگڑنے لگے۔ بیٹے کے گھر والوں کی آہیں نکل گئیں، کہا کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے آپ کو تسلی دی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی اگر پیاسا یا بھوکا مر گیا، عمر سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آج برابر سرابر بھی عمر چھوٹ جائے تو عمر نے غنیمت پائی۔ یہ ان کا حال ہے اور یہ ہمارا حال ہے کہ ساری زندگی معصیت میں گزرتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، اور ہمیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ہمیں حساب کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ فرمایا قرآن مجید کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں تمام کائنات کی بادشاہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ وہ ذات وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، اور تذکرے میں اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا ہے۔ یعنی ترتیب تو ظاہراً تو یہ ہے نا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے زندہ ہوا پھر موت ہے، اللہ نے فرمایا کہ پہلے موت ہے پھر حیات ہے، پھر موت نہیں ہے۔ موت بمعنی عدم کے ہے، ہم نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، زمانے میں کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا؟ ہم پہلے کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ اب جب یہ زندگی دے دی ہے، اب اس کو موت نہیں ہے۔ اب چاہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہم زندہ ہوں یا قبر میں زندہ ہوں، لیکن زندہ ہیں اب، کیونکہ زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ اللہ کے حکم کو موت نہیں ہے، تو اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا، یعنی عدم کا ذکر کیا، ہم کچھ نہیں تھے پھر ہم ہیں۔ میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ۔ جو کوئی پہلے تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، اس دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن قبر میں زندہ ہوں گے، قبر میں زندہ ہوں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری جانچ کرے، تمہارا امتحان لے، ایکم کہ تم میں سے کون، احسن عملا اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لیبلوکم اکثر عملا، تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ زیادہ عملوں کا اللہ نے ہم سے مطالبہ ہی نہیں کیا، اللہ نے ہم سے اچھے اعمال کا مطالبہ کیا ہے۔ اچھا عمل اخلاص پر مبنی، خالصیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا گیا عمل، اللہ نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ہمارا امتحان لے، وہ تمہارا امتحان لے، ایکم کہ تم میں سے کون، ایکم احسن عملا۔ اب اکثر عملہ نہیں فرمایا، بہت زیادہ عمل نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ایکم احسن عملا کیا ہے؟ احسن عمل کیا ہے؟ احسن کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھا، مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ۔ جیسے اللہ اکبر، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ افعالوں کے وزن پر اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا۔ حسن کہتے ہیں اچھے کو، احسن کہتے ہیں سب سے اچھے کو۔ سب سے اچھے عمل کس کے ہیں؟ سب سے اچھا عمل کائنات میں کیا ہے؟ سب سے اچھا عمل کیا ہے کائنات میں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ زیارت کرنا۔ صحابہ کرام کے رتبے کو اس لیے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آج کسی صحابی نے، آپ صحابہ کرام کے احوال کو پڑھ لیجئے، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی ہو۔ غوث اعظم کے بارے میں معروف ہے 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی ساری رات شب بیداری کی۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی معروف ہے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے پڑھی ہے، یعنی ساری رات عبادت میں گزاری ہے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ کچھ راتیں ہو سکتی ہیں
ایک یا 2 راتیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے، لیکن 40 سال ایک عرصہ ہے، یہ ہے اکثر عمل. اور صحابہ کرام کا عمل ہے احسن عمل. کوئی ہزاروں غوث اور قطب کٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتے. ہزاروں اولیاء اللہ کٹھے ہو جائیں، بلکہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حافظ قرآن بھی نہیں تھے. حافظ قرآن صحابہ بھی تھوڑے سے تھے، 1000 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے جو حافظ قرآن تھے. سارے صحابہ کرام 1,24,000 جب سرکار دنیا سے گئے، 1,20,000 24,000 صحابہ کو چھوڑ کر گئے. ان 1,20,000 24,000 میں 1,000-1,200 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے، پورے قرآن کے حافظ. لیکن ان کا عمل جو ہے وہ احسن عمل تھا، اور احسن عمل جو ہے وہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور ایمان کے ساتھ حاضری تھی. یہ سب سے اچھا عمل تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ قلیل تھا. 23 سال آپ کی نبوی حیات ظاہری ہے. آپ کی حیات ظاہری کے 23 سال ہے نبوی زندگی کے. اس کے بعد آپ ابھی بھی حیات میں ہیں، قبر اطہر میں زندہ ہیں، ہم زندوں سے زیادہ زندہ ہیں، لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کیا احسن عمل کیا ہے. احسن عمل کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، خلق الموت والحیات، موت و زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان لے، ایکم تم میں سے کون احسن عملا سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اور احسن عمل کے لیے اللہ نے ایک دعویٰ فرمایا. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے احسن کی بات کی ہے. ومن احسن من اللہ قیلا، اللہ سے اچھی بات کس کی؟ تو دعویٰ ہے. یہ جب من آتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے کون ہے جس کی بات اللہ سے اچھی ہو. ظاہر ہے کسی کی اچھی بات اللہ سے نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی بات کا بیان ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے. لیکن احسن عملہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے، اور یہ بیان کے طور پر آیا ہے کہ جو اچھے سب سے بڑھ کر اچھے عمل کرے. لیکن دعویٰ جس کے ساتھ کیا ہے انسانوں کے عمل میں، وہ ایک ہی جگہ بیان کیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو اس سے اچھا عمل لے کر آئے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ کون ہے جس کا عمل اس سے اچھا ہو، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلائے، جو اللہ کی فرمانبرداری کی طرف بلائے. ومن احسن، کون ہے؟ یہ دعویٰ ہے. ایک ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے، جیسے دنیا کے اندر قاعدہ اور قرینہ ہے، کہا جائے کہ فلاں فن کے اندر فلاں بڑا ماہر ہے، فلاں بہت اچھا ہے، یہ بیان ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کھیل کو لے لیجئے، فلاں چیز میں کرکٹ کا بڑا جنون ہے، فلاں بہت اچھا بالر ہے، فلاں سب سے اچھا بالر ہے اس زمانے کے اندر. لیکن آج سب سے اچھا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ گزشتہ تاریخ میں یا آئندہ تاریخ میں اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جب یہ کہا جائے کہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں آئے، تو یہ دعویٰ ہے. کون ہے جو اس کے مقابلے میں آ سکے؟ جب یہ لفظ کہا جائے کہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں آئے، اب یہ دعویٰ ہوگا. تو اللہ رب العزت نے دعویٰ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے، اس سے اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ہے سب سے اچھا عمل. عزیزان گرامی، اب ہماری زندگی کا اگلا سال شروع ہو گیا. گزشتہ دفتر بند ہو گئے. اس میں سب سے بڑا عمل ہمارا تھا، ہم نے آپ کو بار بار بیان کیا، جمعے میں بھی ہم نے بیان کر دیا تھا، جو آج بیان کرنا تھا، استغفار کی بابت. استغفار یہ بڑا عمل ہے، اور یہ گزشتہ اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. جس نے استغفار کر لیا صدق دل سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن اب اگلی زندگی شروع ہو رہی ہے، اب اگلا سال شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ نئے سال کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، ہم اپنی ذات کے حوالے سے اپنا ایک ٹائم ٹیبل، ایک ٹائم فریم بنائیں، ایک فریم آف ورک بنائیں کہ ہم نے اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے. ہم نے باقی جو اللہ نے مہلت عطا فرمائی ہے، وعدہ تو آنا ہے رب کا، جان تو سب کو دینی ہی دینی ہے. لیکن اس سے پہلے جو بھی شخص بھی جہاں ہے، یہ نہیں ہے کہ سب مولوی بن جائیں،
مسجد کے امام بن جائیں. مسجد کے امام ہونا کوئی نیکی ہونے کی دلیل نہیں ہے. مؤذن ہونا کوئی نیکی کی دلیل نہیں ہے. مسجد کے اندر قاری صاحب ہونا کوئی نیکی کی دلیل نہیں ہے. بلکہ قرآن حدیث شریف کے اندر جن سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالے والے لوگ ہیں وہ ایک قاری قرآن ہوگا. قاری قرآن ہوگا. لیکن کہا جائے گا کہ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھا ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اصل مطلب ہے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی اچھا عمل کرے. ڈاکٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی نیت کرے، وہ انسانوں کا قصاب نہ ہو. وکیل ہو وہ جھوٹ کو دلیل نہ بنائے. انجینئر ہے تو شیر شاہ جیسے پل نہ بنائے جس کے نیچے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ آ کر ہلاک ہو گئے. جو جس شعبے میں ہے، جو جس میدان کے اندر ہے، تجارت کرتا ہے امانت و صداقت کے ساتھ کرے. حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں اٹھایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اٹھایا جائے گا. تو یہ رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی کا لائحہ عمل مرتب کریں. ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں ہمارے اندر کیا کیا کری ہے. کیا ہمارا دل صاف ہے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر کینہ پروری ہے یا سب کے بارے میں ہمارا دل صاف ہے؟ ہم لوگوں کے بارے میں کینہ تو نہیں رکھتے، ہم بغض و عناد تو نہیں رکھتے کہ زبان سے تو اس کو بڑے میٹھے میٹھے انداز سے رہیں، لیکن وہ جو اردو کا محاورہ ہے کہ بغل میں چھری منہ سے رام رام، دل کے اندر اس سے برائی کے ارادے ہوں، زبان سے ہم رام رام کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں. ہر بندے کو اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے. یہ اہل تصوف یہی پیغام دیتے ہیں. صوفیاء کرام کثرہم اللہ تعالیٰ فی فیوضہم، اللہ تعالیٰ ان کے فیوض میں برکتیں عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں اصلاح نفس کی طرف. آج سے ہم عہد کریں کہ کل سے ہماری زندگی شروع ہو رہی ہے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر دل و جان سے عمل کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. ہم زندگی کا کوئی بھی کام کریں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پیش نظر رکھیں. زندگی کے کسی معاملے میں کوئی معاملہ ہو. اب یہ ہمارے الفاظ ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ دو لفظ کہنا آسان ہے لیکن ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم اور ہمارا نفس ہے. ہم خود اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. ہم تجارت کرتے ہیں، مال کو روک لیتے ہیں. ہم معاملہ کرتے ہیں، اس میں دغا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی کو کہا تو انہوں نے کہا بیٹا میرا دل سب سے صاف ہوتا ہے، سب سے صاف ہوتا ہے. اہل تصوف کا ایک جملہ ہوتا ہے، اہل تصوف اہل عرفان ایک جملہ کہتے ہیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول یہ فرسٹ پرائرٹی پر ملتے ہیں، سیکنڈ پرائرٹی پر اللہ نہیں ملتا، دوسری ترجیح پر اللہ نہیں ملتا، اللہ کا رسول نہیں ملتا. یعنی کوئی بھی عمل کریں، ہمارا کوئی عمل ہو، اللہ رب العزت کی رضا ہمارے لیے سب سے پہلے ہو تو یہ ہوگا احسن عمل. کوئی بھی عمل ہم کریں، ہم بچوں کی شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، رسم و رواج کے معاملات کرتے ہیں، اگر وہ اسلام سے متصادم نہیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر یہ احسن عمل ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر ہر بندہ اپنی کیفیت. صحابہ کرام کی بات کی نا ہم نے ابھی آپ کے سامنے، غزوہ تبوک کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، بار بار آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا خوشحال تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی، چندے کی اپیل فرمائی تو صحابہ کرام نے بڑا بڑا مال پیش کیا. 10,000 لوگوں کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 لوگوں کی ضرورت زندگی کا سامان مہیا کیا تھا لشکر کا، کھانے پینے کا جتنا عرصہ لگے گا یا رسول اللہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری میری. اور 3,000 دینار سونے کی دینار وہ سرکار کی خدمت میں پیش کیے. عبد الرحمن بن عوف نے 10,000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. اور حضرت ایک صحابی آئے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے رات ایک یہودی کے کنویں کا پانی سینچا، 2 کلو کھجوریں، نصف سا کھجوریں ملی، آدھا سا 2.25 سیر کا ہوتا ہے، 4.5 سیر کا سا ہوتا ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ 2.25 سیر کھجوریں ملی، تو یا رسول اللہ یہ قبول فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورے ڈھیر پر پھیلا دیا، ان کی کھجوروں کو لے کر پھیلا دیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ سارا مال ان کھجوروں کے صدقے میں قبول فرما لیا.
اخلاص یہ ہے احسن عمل. یعنی حضور کی زیارت کے بعد ان صحابہ کرام کے اندر جو سب سے اچھا عمل تھا وہ یہ تھا کہ اخلاص کے اعلیٰ درجے پر تھی. اخلاص خالص اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے وہ سب سے اچھا عمل ہے. زندگی کے کسی شعبے میں ہم ہوں، کوئی شعبہ ہو زندگی کا، اس میں ہمارا عمل اللہ کے لیے خالص ہو. روزی تو ہماری ضرورت ہے، وہ جو ہمارا پیشہ ہے اس میں جو پیسہ ملتا ہے وہ ہماری ضرورت تو ہے. پیسے کے لیے کام نہ کریں، اللہ رب العزت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے کریں. جو کام کریں زندگی کے جس شعبے میں، حتیٰ کہ گلی کا خاکروب جھاڑو دینے والا وہ بھی اگر اللہ کی رضا سمجھ کر کرے کہ میں، حضور نے فرمایا کہ ادو حق الطریق، راستے کا حق ادا کرو. پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ راستے کو صاف کر دینا، یہ راستے کا حق ادا کرنا ہے. راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو صاف کر دینا، ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. وہ یہ سمجھ کر کرے روزی تو جو اسے ملنی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو نصیب ہو جائے گی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں. بڑی کوشش کی لیکن کبھی نیکی سے بڑھ نہیں سکا. لیکن فرمایا کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ عمر آج موقع ہے، کیونکہ ان دنوں عمر ابو بکر سارا مال راہ خدا میں خرچ کر چکے تھے، سارا مال راہ خدا میں خرچ کر چکے تھے، اور میرے پاس ان دنوں بہت مال تھا، ان کے پاس مال نہیں تھا. تو میں نے اپنے گھر جا کر سارے مال کے 2 حصے کیے. آدھا مال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا مال چھوڑ دیا، اور آدھا مال بھی بہت بڑا ڈھیر تھا. تو میں اب انتظار میں بیٹھ گیا کہ دیکھتے ہیں کہ آج ابو بکر کیا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ابو بکر آئے تو ان کے سامان کی گٹری تھوڑی سی تھی. جب میں مال لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اب یہ ایک عجیب سوال ہے. پیچھے والے کے لیے یہ نہیں پوچھا جاتا. آپ کسی مدرسے میں چندہ دیں، مسجد میں چندہ دیں، اور مولوی صاحب آپ کو کہیں کہ حضرت آپ بتائیے کہ آپ گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے، تو وہ کہیں گے کہ جو آپ نے پیسے رکھے نا یہ بھی دے دیجیے، آپ کی نظر میرے مال پر ہے. وہ کہے کہ سارا مال میرے دیے ہوئے واپس کریں، آپ کی نظر تو میرے مال پر ہے. لیکن قربان جائیے ان صحابہ کرام کے اخلاص پر. حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال جتنا آپ کی خدمت میں پیش ہے اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑا. اور اب عمر بیٹھ گئے انتظار میں کہ دیکھتے ہیں کہ آج ابو بکر کیا لاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ابو بکر کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں. چھوٹی سی گٹھڑی ہے وہ لے کر آئے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور کہا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر 2 الفاظ آئے ہیں. ما ترکت پیچھے کیا چھوڑا، ترک کیا کیا، پیچھے کیا کیا، لأہلک اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک میں ہے ما ابقیت لأہلک اپنے گھر والوں کے لیے باقی کیا رکھا. تو انہوں نے کہا ابقیت اللہ ورسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے. اب ایک بات کے اندر ہزارہا مسائل ہوتے ہیں. ہمارے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بہت لمبی بات کر دیتے ہیں، ہمیں ایک اور جگہ بھی جانا، ہم زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے کہاں چھوڑ کر آئے ہو، میں تو سامنے بیٹھا ہوں. اب صحابہ کرام کے ایمان کا اندازہ لگا لیجیے. ہم بار بار کہتے ہیں نا اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ اہل سنت والے، و جماعت صحابہ والے، جن کا عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہو، جو بات بات پر حضور کے علم کی بات آئے تو پیمائشیں کرنا شروع کر دیں. حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، حضور کو تو کل کا پتہ نہیں، حضور کو تو آئندہ کا کچھ پتہ نہیں، اور حضور کو تو پیٹھ پیچھے کا نہیں پتہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. تو حضور فرماتے نا کہ اے اللہ کے بندے، اے ابو بکر میں تو یہاں بیٹھا ہوں، مجھے کہاں گھر چھوڑ کر آیا ہے. حضور کی روحانیت کو چھوڑ کر آئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں تو وہاں بھی حضور کی روحانیت پیچھے بھی موجود ہے. صحابہ احادیث پڑھیے آپ، احادیث میں جگہ جگہ ملے گا آپ کو اللہ ورسولہ اعلم. یہ عمر نے بار بار کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آج کہتے ہیں کہ یہ جب اکٹھا کرو تو شرک ہو جاتا ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے، ترازو ہر بندے کے اپنے دل میں ہے، ہر بندہ لگا لے کہ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا. دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، دنیا میں بتا رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں،
ابھی وہ فوت نہیں ہوئے. اور جب حضور کسی کے جنتی کا حکم دیں اس کا مطلب ہے کہ حضور کو اس کے ایمان پر مرنے کی بھی خبر ہے, اس کی وفات کی بھی خبر ہے. ابھی اس کو وفات نہیں ہوئی لیکن جنت میں ایمان والا جائے گا نا, جنت میں ایمان والا جائے گا. ابھی نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی, ابھی نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی محبوب ترین زوجہ, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے محبوب زوجہ تھی. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور ایسے محبت سے تذکرہ کرتے تھے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ, جیسا کہ خواتین میں ہوتا ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ اس بڑھیا کا ذکر کر لیتے ہیں, بوڑھی بیوی کا ذکر کر لیتے ہیں, جبکہ اللہ نے آپ کو کنواری بیوی عطا کر دی ہے, پھر بھی آپ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں, اس سے اچھی بیوی اللہ نے آپ کو دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ نہیں, اللہ کی قسم خدیجہ سے اچھی بیوی اللہ نے مجھے کوئی اور عطا نہیں کی. ابھی نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی, ابھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وقت آخر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پر بیٹھے ان کو تسلی دے رہے ہیں. حضور کہہ رہے ہیں کہ اے خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا, اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. اب وہ حضرت خدیجہ حیران ہو گئی, کہا یا رسول اللہ میرے علاوہ تو آپ کی بیوی کوئی نہیں, میری سوکن کون سی ہو گئی؟ کیونکہ حضرت خدیجہ کی حیات ظاہری کے اندر حضور نے کوئی اور نکاح نہیں کیا تھا. جب تک حضرت خدیجہ رہی حیات حضور نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا. تو کہا کہ یا رسول اللہ میری سوکن کون ہے؟ تو فرمایا کہ تیری سوکن جنت میں حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی, اللہ نے جنت میں اس کا مجھ سے نکاح کر دیا ہے. جو کہے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, ہزاروں سال پہلے فرعون گزر گیا, فرعون کی بیوی کا جنتی ہونا سرکار بتا رہے ہیں, جنت میں اس کے ساتھ کیے جانے والا اپنے نکاح کا بیان کر رہے ہیں. تم کہو کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, تو بتاؤ کہ صحابہ کا ایمان تمہارے جیسا تھا یا ہمارا صحابہ کے طرح کا ایمان ہے؟ ہمارا عقیدہ صحابہ کے جیسا ہے یا تمہارا عقیدہ صحابہ کے جیسا ہے؟ تو ہر بندے کو چاہیے کہ غور کرے, تدبر کرے, غور کرے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے, یہ جو آج بات پر جب بھی حضور کے فضل کی علم بات کریں فوراً کاٹنے کے لیے آ جائیں, یہ رات کس کے صدقے میں ملی ہے, کس نے کہا ہے, اس رات کی فضیلت کس نے عطا کی ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تقسیم کرنے والا صرف میں ہی ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. عطا اللہ کرتا ہے, خزانے اللہ کے, تقسیم حضور کے ہاتھ سے. بخاری کی حدیث ہے. اور چونکہ اس سے پہلے فضیلت علم کا باب آ رہا ہے تو لوگ اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں نا, جنہوں نے فضیلت کاٹنی ہے, ان کے جب بھی حضور کا کوئی فضل بیان کیا جائے تو وہ اس میں کینچیاں لگاتے ہیں, ذکر روکے فضل کاٹے, نقص کا جو یہاں رہے, پھر کہے مرتد کہ ہوں امت رسول اللہ کی. حضور کی فضیلتوں کو کاٹے کینچی سے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو فضیلت علم کے باب میں آ رہا ہے, پوری حدیث ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ علم بھرائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے, میں تقسیم. تو گویا حضور صرف علم تقسیم کرنے والے ہیں. تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کا بھی ذکر نہیں ہے, پھر باقی نعمتیں بھی اللہ نہیں دے رہا. واللہ یعطی, اللہ عطا, جو اللہ عطا کرتا ہے, وانما انا قاسم, اس کے اندر حضور ہی تقسیم کرنے والے. ہر بندے کو چاہیے کہ غور کر لے. یہ ایمان پر ڈاکوں کا زمانہ ہے. یہاں پر ایمان کا نام لے کر ایمان کا ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. تو آئندہ زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں. عوام کے لیے اتنا کافی ہے, چونکہ میڈیا اور نیٹ انٹرنیٹ ہمارے بستروں میں گھس آیا, موبائل فون, اب ہم دین سیکھتے ہیں بستروں میں گھس کے یوٹیوب پر. ہمیں اتنی بھی, ہمارے سامنے کئی لوگوں کا فون آتا ہے, حلال حرام کے مسائل ہوتے ہیں, طلاق کے مسائل ہوتے ہیں, سود کے مسائل ہوتے ہیں, وراثت کے مسائل ہوتے ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آ کے پوچھ لیں. اب زبانی بھی آ کر پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی, وہ ٹیلی فون پر پوچھتے ہیں. ہم نے بتانا چھوڑ دیا. ہم نے کہا بھائی اگر آپ کو حلال حرام کی فکر ہے نا تو تشریف لے آئیے, تھوڑا سا وقت نکال لیجئے اور سامنے آ کر پوچھ لیجئے. اتنا بھی اب ٹائم نہیں ہوتا. حلال حرام کے مسائل, جوہلا بیٹھ گئے, جوہلا واعظ کی مسندوں پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے طرح طرح کی. ہر طبقہ فکر میں جوہلا. جب تک علماء میں تھا اختلاف کم تھا,
اور ہر بندے نے اب یوٹیوب چینل کھول لیا ہے اور وہ دین کے مفتی اور مفتی اعظم اور مفسر اعظم بن کر بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط مسائل بتا رہے ہیں۔ تو آئندہ زندگی میں جو کل آج سے ہماری شروع ہو رہی ہے اور کل ہمارا پہلا دن ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دین کے لیے تھوڑی سی محنت ضرور کریں، اس آخرت کے لیے کچھ محنت ضرور کریں۔ تو ایکم احسن عملا، سب سے اچھا عمل وہی ہوتا ہے جو اخلاص پر مبنی ہو، جو خالص، زیادہ اللہ نے مانگا ہی نہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا بہت زیادہ، اللہ کی رحمت بہت کچھ نہیں مانگتی، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہانہ مانگتی ہے، بخشنے کا بہانہ مانگتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ کوئی تھوڑا سا عمل تو کر لے، خلوص کے ساتھ عمل کر لے۔ اور لوگ طرح طرح کے وظائف پوچھتے ہیں، طرح طرح کے مسائل پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعمال میں ایک صاحب کا لائے، اور وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، اتنے وظیفے پڑھتے ہیں، اتنی دعائیں، کئیوں کو تو بالکل توفیق نہیں ہوتی، اور کئی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں دعائیں انس بھی پڑھتا ہوں، میں فلاں بھی پڑھتا ہوں، میں فلاں بھی پڑھتا ہوں، میں فلاں بھی حدیث کی دعائیں فلاں بھی۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو دعائیں بتائی ہیں نا، وہ حضور نے ایک صحابی کو ایک ہی دعا بتائی ہوتی ہے، دوسرے صحابی کو دوسری دعا بتائی ہوتی ہے، جس کی جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے مطابق حضور نے اس کو علم بتایا، وہ حدیث میں آ گیا۔ اب آپ نے حدیث میں پڑھ لیا، یہ ہے حدیث میں، ہم بھی کہتے ہیں حدیث میں، لیکن وہ حدیث میں اس ایک بندے کو حضور نے ایک ہی بتائی ہے، یا ایک حاجت کے لیے ایک ہی بتائی ہے، دوسرے کو دوسری حاجت کے لیے کچھ اور بتائی ہے۔ اب یا تو اس حاجت کے لیے تم وہ پڑھو جو ایک حضور نے بتائی ہے، اب وہ ساری دعائیں کہتے ہیں حدیث میں ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ یوں ہی قرآن مجید میں جتنی دعائیں ہیں جو حسب حال ہو وہ تو پڑھنی چاہیے، جو حسب حال ہو۔ حضرت آدم کی دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ حضرت آدم کی دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت یونس کی دعا ہے، لیکن یہ اللہ نے ہر ایک کے لیے کہا ہے، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ آج کل لوگوں نے طرح طرح کی دکانیں کھولی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا گرم وظیفہ ہے، یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا، یہ گرم وظیفہ ہے۔ کوئی کہتا ہے 1.25 لاکھ ہی پڑھنا ضروری ہے۔ یہ علماء نے، یہ صوفیاء نے، جن کے طریقے میں جو تجربے میں آئی کسی نے کچھ کہہ دیا، یہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے، یہ گرم یہ ٹھنڈا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فاستجبنا له، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ جب صحابہ کرام کو حضور نے یہ آیت پڑھ کر سنائی نا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے جو ان کو غم سے نجات عطا فرمائی تو کیا یہ انہی کے لیے خاص تھی یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا، فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، یوں ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی سب کے لیے ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، نہ کرتے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے، لوگ بڑے بڑے وظیفے پوچھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی پیدا کی، شریعت کے اندر رہتے ہوئے حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، ائمہ کو فرمایا، علماء کو فرمایا، فقہاء کو فرمایا، پیروں کو فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی بہم رکھو، آسانی پہنچاؤ، تنگی پیدا نہ کرو۔ ایسے ایسے مشکل طریقے بتانا، ایسے ایسے کام بتانا کو جو بیچاروں کے لیے کرنا آسان بن جائے، یہ کوئی امت کے لیے سہولت نہیں ہے۔ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف بلاؤ، ان کی خوشخبریاں دو، متنفر نہ کرو، ایسے ڈرا ڈرا کر اللہ سے دور نہ کر دو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بہترین خطیب وہ ہیں جو اللہ کے عذاب سے لوگوں کو اتنا نہ ڈرائیں کہ بندہ رب کی رحمت سے مایوس ہی ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کی اتنی امید نہ دلا دے کہ بندہ گناہوں پر دلیر ہو جائے۔ بین بین حکمت کے ساتھ، اس لیے فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی، یہ نہیں فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْعِلْمَ، جو علم دیا گیا، فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو سمجھداری دی گئی، جس کو علم کے ساتھ سمجھداری عطا کی گئی، وہ بڑی بھلائی سے نوازا گیا۔ تو بھلائی یہی ہے۔ 3 وظیفے تو پکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم ایک صاحب کا کل کا ذکر کر رہے تھے، اب وہ اوہام میں پڑ گئے، ان کو وہم کی بیماری ہو گئی، وہ تقریباً نفسیاتی ہو گئے، وہ جی میں فلاں بھی پڑھتا ہوں، 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 میں فلاں بھی پڑھتا ہوں۔ ہم نے کہا یہ تو شک پیدا کرتا ہے،
اگر تجھے یہ پتا ہو کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ سب سے بڑی ہے اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دعا کرو تو تمہاری حفاظت ہو جائے گی، تو یقین تو اسی کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر جو بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، آپ اس کے پاس علاج کے لیے جائیں، وہ آپ کو 1 یا 2 ٹیبلٹ سے زیادہ نہیں دے گا، 1 یا 2 گولیاں دے گا، اسے پتا ہے کہ اس کو مرض کیا ہے، اس کی دوائی کیا ہے۔ لیکن آپ کسی اناڑی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کو 10 قسم کی ٹیبلٹ دے گا کہ یہ دوائی کام نہیں کرے گی تو یہ کر جائے گی، یہ نہیں کرے گی تو یہ کر جائے گی، یہ نہیں کرے گی تو یہ کر جائے گی۔ یہ اناڑی ڈاکٹر کی نشانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی روحانیت بھی، یہ بھی علاج ہے۔ مریض ہے، اس کو ایک علاج بتائیے، اللہ کے حبیب نے ایک علاج بتایا، جس کو بتایا تو سرکار سے کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق کی بڑی تنگی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طریقہ بتایا، آسان سا عمل، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، ہمیشہ وضو سے رہا کر، اللہ تیرے رزق میں وسعت کر دے گا۔ صرف وضو سے رہنا، کچھ نہیں پڑھنا، کچھ اضافی نہیں کرنا۔ وہ جو صاحب کل ہے نا، وہ اتنی دعائیں تو بتا رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے مجھ سے نماز میں سستی ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے نہیں، دیگر وظائف پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کر لیا۔ اللہ سب سے زیادہ جو بندے کے عمل سے خوش ہوتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے خوش ہوتا ہے۔ پھر قرب ملتا ہے نوافل کے ذریعے، دعاؤں سے۔ فرائض نہ پڑھے تو فرائض کے نہ پڑھنے میں ایک بڑی رکاوٹ جو بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بینک میں جاب کرتا ہوں، اسلامی بینک میں ہے، حرام میں نہیں ہے، بہرحال اسلامک بینک میں ہوں، تو مجھ سے نماز رہ جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا آسان حل یہی ہے کہ بندہ وضو سے رہے، باوضو رہے، نماز پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، آدھی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے میں رکاوٹ سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ میں جرابیں اتاروں گا، بوٹ اتاروں گا اور وضو کروں گا، پتہ نہیں وضو کے لیے کہاں جانا پڑے گا، سارے تو اچھا سستی کرتے کرتے ہو جاتی ہے۔ باوضو رہے، نماز پڑھنا بڑا آسان، وہی مصلی بچھایا، فرض پڑھ لیے۔ اور رزق میں اضافہ، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو طہارت سے رہا کر، وضو سے رہا کر، تیرا رزق کھول دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت، 1 پاؤ، آدھا سپارہ، جتنا توفیق ہو، بچوں چپ رہو، آدھا سپارہ، 1 پاؤ، جس کو جتنی توفیق ہو، جتنا وقت ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار یہ بیان کی ہے کہ تیری طبیعت میں جتنا نشاط رہے، جتنی طبیعت حاضر رہے قرآن پڑھتے پڑھتے، اتنا پڑھا کر، جب طبیعت میں اکتاہٹ محسوس کرے تو قرآن کو لپیٹ دیا، جتنا تمہارے لیے۔ تو 1 پاؤ اندازہ لگا لیجئے، آدھا سپارہ لگا لیجئے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس میں کوئی رجت نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح درود شریف، درود شریف کو اپنی عبادت کا لازمی حصہ بنائیے، اپنے اذکار کے اندر لازمی اس کو حصہ بنائیں۔ ہم دن اور رات کی 24 گھنٹوں کے اندر کچھ وقت ہم درود شریف کے لیے مختص ضرور کریں۔ تیسرے، استغفار، استغفار کو لازم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت استغفار کے ساتھ رجوع کرتی ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کے شایان شان نہیں کہ بندوں کو اس حالت میں عذاب دے کہ وہ بندے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب تک استغفار کرتے رہیں۔ استغفار سے امان ملتی ہے۔ سرکار نے فرمایا 2 امان لے کر آیا ہوں، ایک خود سرکار کی ذات اور ایک استغفار۔ تو یہ 3 عمل ایسے ہیں، تلاوت قرآن مجید، درود شریف اور استغفار، ان میں کوئی رجت بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کوئی اور خرابی بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کوئی ایک مقدار مقرر کر لیں جو بطور وظیفہ کہ آپ پڑھیں، تو اس کو پڑھنے کی عادت بنائیے کل سے زندگی کے لیے۔ اور کوئی بھی عمل کرنا چاہیں، 1 لمحے کو رک کر، صرف 1 لمحہ اپنے دل میں غور کر لیں کہ میرا یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں تو نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں نہیں ہے تو بلا جھجک کیجئے، پھر وہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اس میں شامل ہوگی۔ اگر وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا ہے، اس عمل کو جب آپ ترک کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ فرسٹ پرائرٹی اس طرح بنتا ہے کہ اے اللہ میری ترجیح یہ کام تھی، لیکن محض تیری رضا کے لیے میں نے یہ کر دیا۔ ہمارے ہاں تو الٹا نظام چل پڑا کہ دین سے مولوی صاحب دنیا رکھنا مشکل ہے، کہ دین کے تقاضے اللہ معاف کر دے گا، دنیا کا ہم نبھائیں۔ تم نے دنیا کو ترجیح دی تو اللہ تمہیں کیوں ترجیح دے گا؟ اللہ پہلی ترجیح پر ملتا ہے، اللہ پہلی ترجیح پر ملتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پہلی ترجیح پر ملتے ہیں۔ سب سے غیرت والا اللہ رب العزت ہے۔ اگر تم اس کو دوسری ترجیح پر رکھو کہ پہلے یہ کر لیں، گناہ کا کام کر لیں، اللہ کو بعد میں راضی کرتے رہیں گے، تو اللہ پھر ایسے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو پہلی ترجیح بنا لو، پھر دیکھو کہ رب کی رضا تمہیں کیسے حاصل ہوتی ہے۔
اللہ کی رحمت کیسے تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا آئندہ زندگی کا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں نیکیاں زیادہ کر دے اور برائیوں کی توفیق ہم سے سلب کر لے اور اچھائیوں کی توفیق عطا فرما دے، ہماری گزشتہ سال کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آئندہ سال بھلائیاں کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔